وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ 23-39 آج کے درس کا نمبر ہے. 22 سے 24 آیات ہیں، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 22. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور تم اپنے کانوں اور آنکھوں اور چمڑوں کی اپنے اوپر گواہی دینے سے پردہ نہ کرتے تھے، لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو تو ان میں سے بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. اور تمہارے اسی خیال نے جو تم نے اپنے رب کے حق میں کیا تھا تمہیں برباد کر دیا. ارداکم، تمہیں برباد کر دیا. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ. اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اور اگر وہ معافی چاہیں گے تو انہیں معافی نہیں دی جائے گی. سامعین کرام، جو یہ آیات ہیں نہایت اہم ہے.
اور جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے جن کے خلاف ان کے آنکھوں نے، کانوں نے، چمڑے نے گواہی دی، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج کا سبق اسی کے بارے میں ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 22 ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پردہ نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے یعنی جو بھی تم کام کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، تو تمہارا خیال یہ تھا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، اور تم کوئی حیا شرم سے بھی کام نہیں لیتے تھے۔ تو یہ بڑا اہم بات ہے۔ دیکھیں، جب ایک آدمی، مثال کے طور پہ، مثال تو اتنی صحیح نہیں ہے، لیکن چور جب سپاہی گھر پہ سر پہ کھڑا ہو تو اس وقت وہ چوری نہیں کرتا، وہ نظر بچا کے چوری کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جنت جو ہے متقین کے لیے ہے، اور متقی کون ہے؟ یہ صاحب احسان لوگ ہیں۔ جیسے کہ وہ حدیث جبرائیل میں ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا انسانی شکل میں آ کے کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے رسول احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو کم از کم تمہیں یہ احساس ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 2 کیفیات ہیں، اگر یہ دونوں کیفیات نہ ہوں تو پھر غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں، احسان کہ آپ کو اللہ کے وجود کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ آپس میں ہم بات کر رہے ہیں اور بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ہمیں اس وقت یعنی انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، میں اپنی مطلب عوام کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ انفرادی طور پہ، کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہماری ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مدعا بدل لیا ہے، پھر نفسانی خواہشات کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یعنی لازمی طور پہ دیکھیں، جب اللہ آپ کی منزل نہ ہو تو اللہ کی ہدایت آپ کے لیے پھر غیر اہم ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ جو ہے یہ ذہن نشین کر لیں۔ آج قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہمیں بتاتا ہے، لیکن اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اچھا، اب اس کے بعد جو آپ کی زندگی شروع ہوگی وہ تمام بے احتیاطی پر مشتمل ہوگی۔ اب آپ کو احتیاط، یعنی احتیاط مطلب متقی، تقوی۔ اگر آپ رب کو منزل نہیں بناتے اور زندگی رب کے لیے خاص نہیں کرتے، ابھی وہ مضمون آئے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آیت نمبر 30 میں یہ مضمون آ رہا ہے۔ اگر اللہ آپ کا رب نہیں ہے، دیکھیں مضمون ذرا گہرا ہے اور بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے اور اس میں مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے منزل ہی بدل لی، یعنی زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ اللہ نہ رہی اور دنیا کو بنا لیا آپ نے، یہ بات تو ہے واضح کہ ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ کو احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کم از کم۔ دیکھیں، اگر رب آپ کی منزل ہے اور جانا چاہتے ہیں رب کے پاس، تو پھر تو رب کے راستے پر چلنا ہوگا۔ رب کا راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، تو پھر قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ دیکھیں بہت بڑی دلیل ہے، ہمارے بے راہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ
ہمیں قرآن کی کوئی فکر نہیں ہے. قرآن کو آج ہم نے ایک کم از کم کتاب ہدایت نہیں ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بس قرآن کے سپارے منگوا لیے جاتے ہیں، گٹھلیاں منگوا لی جاتی ہیں، بس بخشو اسے جی، بخشو قرآن پڑھو، اس کو بخشو. ایسے تو نہیں بخشا جاتا. دیکھیں یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. اصل میں تو ہمارا ایمان ہے نہیں، یہ روایتی طور پہ ہے. آج ہمارا جتنا بھی ایمان ہے وہ روایتی ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے. حقیقی طور پہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. ہم دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں. ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے. اب ہمیں تقوی کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط. تقوی کا معنی میں احتیاط کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، کیونکہ تقوی ایک بہت استعمال ہوتا ہے. ہم جو چیز بہت استعمال ہوتی ہے تو اس سے ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. جیسے کہ نماز ہے، نمازیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، یوز ٹو ہو گئے. بس نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو، جیسے بھی ہو نماز پڑھو. خیر، تو جب اللہ آپ کی منزل نہ ہو اور آپ کی نیت اگر خراب ہو گئی اور دنیا کو آپ نے نیت بنا لیا، تو اب آپ کو قرآن کی کم از کم کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ نبی کے اتباع کی کوئی ضرورت ہے، نہ نبی کی ہدایات یا ان کے طریقے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے. اور یہ آج بالکل کھلی کتاب ہے. ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے اور نہ سنت کی ضرورت ہے. نہ اللہ کا حکم ہمیں چاہیے، نہ نبی کا طریقہ ہمیں چاہیے. ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو. آپ دیکھ لیں، آپ کے جو 4 بڑے ہیں، چاروں داڑھی منڈے ہیں. تو داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں تو داڑھی ہے، اور اسلام سے ہمارا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لینا. یہ تو سب برائے نام. آج عید کا دوسرا دن ہے، لاکھوں قربانیاں ہو گئیں، لیکن ہم خواہشات نفس کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگوں نے اچھے جانور قربان کر دیے ہیں، لیکن وہ اپنی خواہش کو چھوڑنے کے لیے یا اس کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں بات کر رہا ہوں احساس کی. اللہ کے وجود کا احساس، یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. یعنی ایک بہت، یعنی دیکھیں اس آیت میں جو 22 نمبر ہے، یا 22 اور 23 2 آیات ہیں. اس دونوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں، 22 میں یہ ہے کہ تمہارا یہ خیال نہیں تھا. تمہارا خیال یہ تھا کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ نہیں رہا. اللہ کے وجود کا احساس نہیں تھا. پھر یہی گمان جو ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے. سورہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، 5 نبوی کم و بیش اس کا شان نزول ہے، اور اس کے مخاطب مشرکین مکہ ہیں، اور یہ آج ہم پر فٹ آ رہی ہے. بالکل ہمارا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، گناہ پہ ہم شرمندہ نہیں ہیں. گناہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ خیال، ہر وہ بات گناہ ہے جو رب کی رضا کے خلاف ہے، رب کی مرضی کے مطابق نہیں، وہ گناہ ہے. آپ دیکھ لیں اپنی یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں، مثال کے طور پہ، ویسی ایک مثال دے رہا ہوں. ٹک ٹاکرز، یعنی آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ یعنی اسلامی اصولوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بے مقصد فضول، یعنی اپنے پیسے بنانے کے لیے، اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، اپنے ساری چیزیں جو ہے آپ کو پتہ ہے. لڑکیاں بھی کود پڑی ہیں، لڑکے بھی کود پڑے ہیں، اور بس اپنے اسی کو انہوں نے کام بنا لیا ہے. اور اس میں اسلامی حدود کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. لڑکیاں فیشن کر کے چہرہ دکھاتی ہیں، پھر جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. اچھا، فیس بک کو آپ لے لیں. یہ میں سوشل میڈیا کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ عام ہے آج کل.
جو بھی فیس بک پہ آپ کا فرینڈ بنتا ہے تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے، یعنی جو فرینڈ ہو جاتے ہیں نا، نئے نئے فرینڈ، کیا پسند کرتے ہو؟ پہلے تو اچھی اچھی پوسٹیں بھجوا دیتا ہے، 2-3 اسلامک پوسٹیں ادھر ادھر، پھر پوچھتا ہے کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ مجھ سے یعنی جو طالب علم بعض اوقات مدرسے میں پڑھتے ہیں تو پہلے تو میری یعنی مجھ سے پوچھتے ہیں یعنی آپ کیا کر رہے ہو، کیا میں بھی مدرسے کا طالب علم. پھر 2-4 باتوں میں جب کھل جاتے ہیں تو پھر مجھے میسج آتا ہے کہ تم کیا پسند کرتے. یہ مدرسے کے جو طالب علم ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ مجھے کہتا ہے کہ تم کیا پسند کرتے، واٹ ڈو یو وانٹ، کیا چیز میں دلچسپی ہے. یعنی ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے ساری بس زندگی. دیکھیں اس وقت اگر میں ایک جملے میں یہ معاشرے کی صورتحال پیش کروں مسلم امت کی، یہ فضول لوگ ہیں اور زندگی فضول ضائع کر رہے ہیں. ایک جملہ، ہم لوگوں نے زندگی کو فضول سمجھ لیا ہے اور فضول کاموں میں، دیکھیں پیسہ کمانا کوئی مقصد تو نہیں ہے، لیکن ہم نے پوری توجہ جو ہے آج کا جو نوجوان لڑکا ہے اس کے سامنے یہی دنیا ہے. بس یہاں کمانا ہے، جمع کرنا ہے، بنگلے بنانے ہیں، گاڑیاں لینی ہیں، اور یہ بس کھاؤ پیو عیش کرو. بعض اوقات مذہبی طبقہ ہے تو بس وہ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بس آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک مقرر ابھی نظروں سے گزرا، یعنی سنی عالم تھا. وہ کہتے ہیں آج میں بہت عظیم الشان موضوع پہ بات کرنے والا ہوں. وہ الفاظ تو اس کے مجھے یاد نہیں ہیں لیکن اس کا مفہوم بھی بہت بڑے موضوع پہ، کہ حضرت علی کو غدیر خم کے موقع پر جو اللہ کے رسول نے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، اس کی میں حقیقت بیان کروں تو میں حیران رہ گیا کہ بھئی تم کن واقعات میں پڑھ گئے ہو. اور بجا طور پہ یہ بہت بڑی دلیل پیش کرتے ہیں ہمارے جو فقہ جعفیہ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ دین تو یہ نہیں ہے کہ آپ علی یا عثمان یا اس کے بارے میں بات کریں اور ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیں یا کسی کا درجہ کم کریں اور کسی کا درجہ بڑھا دیں. دین تو نہیں ہے. دین تو اللہ کے راستے پر چلنے کا نام ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ بندگی کا ہے، مسئلہ اطاعت رسول کا ہے، اتباع رسول کا ہے بس. اور ہم امت جو ہے یہ خرافات میں کھو گئی. خرافات بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں، میں ابھی نام نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ دین کے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑا کہتے ہیں، بس وہ خرافات میں کھوئے گئے جس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. میں اس کی ابھی تفصیل نہیں جاتا، ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے. کوئی خطیب جو ہے بس قصے کہانیاں اور خطابت کا زور دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے لہجہ دیا ہوا ہے، زبان دی ہوئی ہے، بس وہ بات سے بات ملا رہا ہے اور جوش خطابت میں، اور ایسے کہ بس یہ بڑی اہم بات کر رہا ہے. بات میں وہ بات کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا، بس ایک جملے سے دوسرا جملہ ملاتا رہتا ہے اور بس کہتا ہے میں، اور وہ اپنی دانش سے سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کمال کر رہا ہوں. بہرحال میں دیکھیں یہاں یہ 2 آیات ہیں، میں اللہ کی عطا سے اور اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ خطاب اللہ تعالی ہمیں کریں گے روز قیامت، جب ہمارے کان اس 2022 کے مسلمانوں کے خلاف، جب ان کے آنکھ کان اور کھالیں گواہی دیں گی ہمارے خلاف. دیکھیں قرآن کو ہم اپنے طور پہ سمجھتے نہیں ہیں. آپ کسی ایک کتاب میں مجھے بتا دیں یا مقرر کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا حال ہے.
سب وہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ تو کافروں کا مضمون ہے۔ حالانکہ یہاں تو ٹھیک ہے، اگر کافر ہیں بھی تو ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم تو ناشکر ہیں، انکار کرنے والے۔ انا بما ارسلتم بہ کافرون، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پیغمبروں کو قوم نے کیا جواب دیا کہ جو تعلیم تم لائے ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو طالبان دنیا ہیں اور ہم تو اپنے کر رہے ہیں کام، ہمارا کام چل رہا ہے، ہمیں تمہاری تعلیم کی، یہ آج ہم کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں اس مضمون کو جو 22 اور 23 آیت ہیں، اس کو آپ ذرا سمجھ، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تمہارا یہ خیال نہیں تھا، تم پردہ نہیں کرتے تھے، یعنی حیا تم میں نہیں تھی، تم جو بھی برے کام کرتے تھے تو تمہیں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ ایک دن رب کے سامنے حاضری ہونی ہے اور تمام گواہوں کو بلایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے۔ اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یعنی 1450 سال پہلے قرآن میں کہہ دی تھی جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن میرے لیے نہیں ہے۔ مکمل ایک جملے میں اگر یہ بات کروں، آج کا مسلمان کا یقین ہے کہ یہ قرآن میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے، اور قرآن کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے محدود کر دیا ہے۔ ایک میرے واٹس ایپ گروپ میں ہے ایک بندہ، تو وہ میسج پہ میسج یعنی رابطے میں رہتا ہے، تو اس کا کیا ہے، میں نے اپنے بچے کو حفظ پہ بٹھایا ہوا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں، حفظ کے لیے بٹھایا ہوا ہے، حفظ کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ بس یہی ہمارا قرآن کا رٹا لگا لینا زیادہ سے زیادہ، ہم یہ بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں تلاوت کا خاص ہم کہتے ہیں، کوئی بیمار ہو یہ ہو، بس وہ قرآنی آیات اور وظیفے، یا آپ کی کوئی رزق کی تنگی ہو، پھر وظائف کے پیچھے آپ دوڑ پڑتے ہیں، سورہ مزمل کا ورد کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے اس کی اجازت دے دو، میرے مالی حالات بڑے خراب ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا قرآن کا استعمال ہے ہمارا، ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ آخری، تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، تمہارے اعمال کو اللہ نہیں جانتا۔ اس وقت ہمارا دیکھیں اللہ کے وجود کا تو احساس ہے نہیں۔ آپ گناہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، میں اب نام نہیں لے رہا، لیکن کوئی خاص گناہ جیسے عام طور پہ کرنے میں، دیکھیں بعض گناہ تو ہم سر عام کرتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا گناہوں کا، بعض تو ہم عام یعنی گناہوں میں مصروف ہے، بعض گناہ عام نہیں ہیں تو پھر وہ عام طور پہ چھپ کے کیے جاتے ہیں یا کمرے کی کنڈی لگا کر جو ہے وہ پھر کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اللہ تعالیٰ وہاں نہیں ہے؟ جب تم کمرے کی کنڈی لگا لیتے ہو تو وہاں اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ نہیں رہا۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے رویے ہیں کہ ہم چھپ کے تستترون پردہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کے وجود کا احساس ہی نہیں تھا گناہ کرتے وقت۔ ویسے تو عام طور پہ یعنی میں بلا تکلف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تمام زندگی گناہ نہیں بغاوت سے پر ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، گناہ کی میں نے آپ کو تفسیر کی بھی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے۔
یہ ظلم ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، گناہ نہیں ہے کم از کم، یہ بغاوت ہے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ اور میں اکثر آپ کو گھر کی وہ جو میاں جی ہیں ان کی میں مثال دیتا ہوں، جب ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، آف ہو جاتا ہے، تو اس وقت کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، نہ قرآن، نہ اللہ کی، نہ رسول کی۔ موڈ خراب ہے میاں جی کا، خراب رہے گا آپ کا جب تک وہ خود نہ چاہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے رشتہ داروں میں سے آپ نے قطع رحمی کی بھی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، قطع رحمی ہے، یہ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے۔ جو قریبی رشتہ ہے، بھانجے کا، بھتیجے کا اور بھائی کا بیٹا، تو پشتوں میں یعنی اس کو تو ایک نام دیتے ہیں تربوران، یعنی 4-5 بھائی ہیں، ان کے بیٹے، یہ آپس میں تربور ہیں۔ تربور ایک دشمنی کی علامت ہے، تربور۔ جو پشتو سمجھنے والے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، یعنی یہ کہیں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائیں اور یہ تو میرا دشمن ہے، یعنی ایک ذہنیت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے تفاخر ہے نا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، زینتم و تفاخر بتکاثر فی الاموال والاولاد، تو اس کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا تربور ہے۔ یہ نہیں کہتے یہ میرے یعنی چچا کا بیٹا ہے، کزن ہے، یہ نہیں کہتے، تربور ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے۔ اچھا، اب جو 23 نمبر آیت ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، تمہارا یہی گمان تمہیں لے دوں گا۔ ارداکم ظننتم بربکم، ارداکم جو عربی کا لفظ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اوپر سے جو نیچے گر جائے اسے کہتے ہیں ارداکم، یعنی برباد۔ اونچائی سے جب نیچے گر جاتے ہو تو وہ تو بس موت واقع ہو جاتی ہے نا۔ دیکھیں، ہم آئے ہیں بلندی کے لیے، ہم نے ہماری منزل تو اللہ ہے، ہم نے پرواز کرنی ہے روحانی طور پہ، اوپر جانا ہے۔ اور اگر آپ اپنے مقام سے گر جائیں، انسانیت سے گر جائیں، تو پھر آپ نقصان میں ہو جائیں گے۔ اور انسان، دیکھیں شرف انسانیت کیا ہے؟ بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو بندگی کے لیے ہے، تو اگر آپ کو بندگی نہیں کرنا چاہتے تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، آپ اپنے مقام سے گر جاتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ 3 میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، میں نے انسان کو بڑے اچھے قوام سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو میں لوٹا دیتا ہوں۔ جو لوگ اپنی یعنی اللہ کو منزل نہیں بناتے، اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، تو یہ اسفل سافلین چلے جاتے ہیں، سب سے نچلے درجے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں، ان 2 آیات کے متعلق سوچیں۔ دیکھیں، آخری بات اگر میں کہوں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا، ابھی میرے مضمون اس میں تھوڑا رہتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ورنہ ہماری زندگی ایسے نہ ہوتی جیسے کہ ہم گزار رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔